بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صداعت و خیر کا قانون ظاہری دولت کا حسمت کے تابع نہیں، اور نہ اس کے یہاں صداعت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ تعالیٰ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے اور نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائیں، مگر قوم نے مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے میں اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کر دیا کہ تم کسی طرح بدھ، سوا، یکس اور نسو جیسے بتوں کی پوجا نہ چھوڑو، اور آخری میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑ کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا کہ نوح نے کہا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، اور اس کی باطل پرستی، جد اور حد دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی تھی، دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ معلوم اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے تسلی کے لیے فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ پس ان کی حرکتوں پر غم کر تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے کو کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ بھاگنے والوں کی استعداد کا قصور ہے، اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو
کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ ایک پکے مومن اس عذاب سے بچے رہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزرنا ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگے تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجامش کر سے غفلت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ضرورت دیکھ کر انہی کے ٹانگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحم کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والا ہیں۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی وعدے کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے ستونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ میں بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ غرض جب اللہ تعالیٰ کے حکموں سے عذاب ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پر ٹھہر گئی، اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔
پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول اللہ کہا گیا۔ جس کا انسان پر اللہ تعالیٰ کا وحی نازل ہوتا ہے وہ نبی، اور جس کو شریعت بھی عطا کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بھی ہوتا ہے، مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک جودی پہاڑ کی جگہ تعلق ہے تو قرآن نے صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی طرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کی اسی سلسلے کا نام ہے جو ارارات اور جرزیرہ کے پہاڑیوں کے سلسلے کو آپس میں ملتا ہے۔ تاریخ کے محاوروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کنعان بتایا۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے۔ قرآن اس کا نام بتانے سے خاموش ہے، جو نفس واقعے کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا میں نے بہت جلدی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر کی رہا اور طوفانی میں غرق ہو گیا۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص قصے پر؟ اس کے بارے میں پرانے اور نئے علماء میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہے۔ یہی صورت یہودیوں اور عیسائی علماء فلکیت کے علم کے اور تقاطع الارض کے ماہرین کی ہے۔ ایک طبقے کے خیال ہے کہ یہ صرف اسی قصے پر محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہاں حلقہ پھیلاؤ کے اعتبار سے 1,40,000 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیل پر توجہ کی ہے جو نصیحت کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھولنا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور ان کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا
اور ایسے سرکسوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالات میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگ کی ایماندار جماعت کی محفوظ رکھ کر نجات دی۔ قرآن مجید نے صاف کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا۔ پاس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال یہ عمر موجود طبعی عمر کے اعتبار سے عقل پر معلوم ہوتی ہے، لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے، اسی لیے کہ کائنات کے شروع کے دنوں میں غموں، فکروں اور مرضوں کی یہ بہتات نہیں تھی۔ ساتھ ہی پرانی تاریخ مانتی ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے طبعی عمر کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طبعی عمر کا معاملہ بھی اسی قصے پر استناد اپواد میں سمجھانا چاہیے، جو انبیاء علیہ السلام کے تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی آیت اور اس کی نشانی کا فہرست گنی جاتی ہے، اور جن کی ہمت کا معاملہ خود اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں